برج قوس، آپ کا حاکم ستارہ مشتری سارا مہینہ آپ کے ذائچہ میں تیسرے گھر میں موجود رہے گا، مگر راجہ ہونے کی وجہ سے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں سے تعلقات کو بہت اہمیت کا حامل بنا دے گا۔ اس کے علاوہ خط و خطابت کر کے یا کسی کے کہنے پہ یا اپنی مرضی سے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کے بعد ہی آپ دوسروں سے آگے نکل سکیں گے۔ آپ کی شخصیت بھی دلکش ہو سکے گی۔ مادی فوائد کا حصول ممکن بنانے سے ذہنی دباؤ بہت کم ہو جائے گا۔ 10 اگست کو کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ 11 کو محتاط رہیے، اپنے اصولوں کو توڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ 12 کو اہم خبر مل سکتی ہے۔ 13 اگست مشتری ساتھ میں بیٹھے مریخ سے تسلیس بنائے گا، جس کے باعث مثبت اور خود اعتماد فیصلے کرنے میں دیر نہ کریں گے، کیونکہ حالات آپ کے حق میں رہیں گے۔ آپ کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اپنے من پسند کھیل میں حصہ لے سکیں گے۔ سماجی امور خوشگوار رہنے سے سیر و سیاحت کا شوق بڑھے گا۔ شراکتی امور میں اہم معاملات سے متعلق کچھ نئے معاہدے کرنا ہوں گے، جن میں کوئی مالی معاہدہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ 14 کو آپ کی ترقی کا عنصر غالب نظر آئے گا، محتاط طریقے سے سرمایہ کاری کریں۔ 15 کو کاروبار میں کامیابی نصیب ہوگی، اخراجات میں احتیاط برتیں، کسی طرح کی فضول خرچی نہ کریں۔ 16 کو کیے گئے تمام معاہدوں پر نظر ثانی کر سکیں گے، کسی ایک معاہدے کی منسوخی کا بھی خدشہ ہے۔ 11، 13 اور 16 اگست آپ کے لیے بہت پازیٹیو یعنی سعد ہیں، جبکہ 14 تاریخ نحس ہے، احتیاط کیجیے گا۔ برج جدی کیپریکارن، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے ذائچہ میں 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے فلسفیانہ نقطہ نظر میں بہت ترقی اور بہتری لائے گا، جس سے آپ کی موجودہ حیثیت میں نمایاں تبدیلی ہو سکے گی۔ کسی خاص رتبے کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، جس سے عزت و شہرت میں اضافہ ممکن ہوگا۔ 10 اگست کو شریک کار کے ساتھ تعاون سے پیش آئیے گا۔ 11 اگست زحل مریخ تربیت سے جذباتی امور پر قابو پانے کی ضرورت ہے، صحت کا خاص خیال رکھیے گا، اعصابی تناؤ کی وجہ سے تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کر سکتے ہیں۔ 12 اگست کو مسائل کا حل بروقت تلاش کر لینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کے کاموں میں خواہ مخواہ کی رکاوٹیں آئیں گی، جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رکاوٹیں کسی نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوں۔ معمول کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، حالات ملے جلے ہوں گے، سماجی سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں گے۔ 13 اور 14 کو خاص مقاصد کے تحت سفر پیش آ سکتا ہے، اپنی جسمانی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اور ممکن ہو تو ورزش بھی ضرور کیجیے گا۔ 15 کو آپ خود اپنے آپ میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے، سماجی امور میں رجحان ہوگا، مہمانوں کی آمد و رفت رہے گی۔ 16 کو کاروباری امور میں سنجیدگی سے توجہ دینا ہوگی، اجتماعی کاموں میں حصہ لے سکیں گے۔ آپ کے لیے پازیٹیو ڈیٹ 7 دن جو ہے وہ 13 اگست کا ہے اور نحس تاریخ 16 اگست کی ہے۔ برج دلو ایکویریس، آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے ذائچہ میں 8ویں گھر میں قیام پذیر ہونے کی وجہ سے کسی بھی کام میں کامیابی کا حصول مشکل بنا دے گا، اور کسی بھی کام میں سخت محنت اور لگاتار توجہ سے ہی آپ اپنی منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ صحت کے اچھا ہونے کی صورت میں طویل العمری نصیب ہو سکے گی۔ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام خانہ مال میں راجع رہتے ہوئے غیر ضروری اخراجات کروانے اور مالی پریشانیوں کا سبب بنے گا، جس سے غیر متوقع نقصانات کا اندیشہ ہے، لہذا محتاط رہیے گا۔ 10 اگست کو کسی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہو سکے گی۔ 11 اگست زحل مریخ تربیت سے وراثتی امور پر بحث و مباحثہ کا اور جو سلسلہ چلے گا بحث و مباحثے کا، وہ آپ کے کاروباری امور کو متاثر کر سکے گا۔ اپنے غصے اور جذبات پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا، اپنے اہم امور میں غفلت نہیں برتیے گا، مصروفیت کی وجہ سے ذہنی تھکان بھی ہو سکتی ہے۔ 12 اگست کو مالی پوزیشن بہتر ہوگی۔ 13 کو کاروبار میں استحکام آ سکتا ہے۔ 14 کو آمدنی اور اخراجات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ 15 کو مالی امور میں منافع کا رجحان رہے گا، اپنے مشیر کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کریں۔ 16 کو کسی معاملے میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جلد ہی حالات میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔ برج حوت پائسز، آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ 12ویں میں راجع رہتے ہوئے موجودہ مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کے حاسدین کا خاتمہ ہو سکے گا، جتنے جیلس لوگ ہیں آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ زائد اخراجات پر قابو پانے کی صلاحیت اور قابلیت بھی ابھر کر سامنے آ سکے گی۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون بھی تمام ماہ 12ویں میں راجع رہتے ہوئے دوسروں سے چھپا کر یا خفیہ طور پر انجام دیے گئے کاموں میں آپ کو فائدہ پہنچائے گا، جن سے مخالف کی طرف رغبت بڑھنے سے شادی کے وعدے وعید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پائیداری اور رشتہ داری مستقل ثابت نہیں ہو سکے گی۔ 10 کو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے، ترقیاتی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ 11-12 کو کام کے سلسلہ میں مصروف رہیں گے، حکام بالا کا تعاون کیریئر کی بہتری کے لیے مددگار رہے گا۔ 13 اگست مشتری مریخ تسلیس سے خود اعتمادی کے باعث طے پانے والے معاملات میں فائدہ ہو سکے گا، مالی امور میں بہتری کے لیے محنت بھی کر سکیں گے۔ 14 کو شریک کار کے ساتھ اہم تبادلہ خیال کر سکیں گے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور آرام کے لیے وقت بھی نکالیے گا۔
15 کو کسی تقریب یا دفتری پارٹی وغیرہ میں شرکت کا موقع ملے گا، اہم ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا۔ 16 اگست کو خریداری کا موقع ملے گا، لیکن کسی دوست وغیرہ سے الجھنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا۔ اس ہفتے میں 11، 13 اور 16 اگست آپ کے لیے پازیٹیو، اور جبکہ 14 اگست آپ کے لیے نیگیٹو ڈیٹ ثابت ہوگی، نیگیٹو دن ہوگا۔ اور نیگیٹو دن پہ ہمیں صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، یا اپنے صدقات دینا ہوتے ہیں یا محتاط رہنا ہوتا ہے۔